یاد رکھو نعتیہ مشاعرہ ہے، یہ کوئی ناچیہ مشاعرہ نہیں ہے۔ میں آج کل اکثر فیس بک میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اب تو نعتیہ مشاعرے میں یہ ہماری لڑکیاں بھی جا رہی ہیں جو شاعرہ کہلاتی ہیں، وہ بھی جا کر آپ لڑکیوں کی زبان سے لڑکیوں کے نعت سنتے ہو، ان کو آپ دیکھتے ہو۔ نبی نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب۔ مسند احمد کی روایت ہے، لڑکیاں نعت پڑھتی ہیں، یہ نوجوان لڑکے یہ چھوٹے چھوٹے اٹھنی چمنی ان کی جذبات کو بھی برانگیختہ کرتے ہیں، اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں کرنٹ لگ رہا ہو۔ یاد رکھو یہ سوسائٹی برباد ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے، ذمہ دار لوگوں کو حوض کے ناخن لینا پڑے گا۔ اگر اس طرح کے کوئی مشاعرے ہو، بائیکاٹ کرو ایسے مشاعروں کا جس میں تمہارے یہاں لڑکیاں آتی ہوں، لڑکیاں نعت پڑھتی ہوں، وہ سنی کم جائیں گی، دیکھی زیادہ جائیں گی، نوجوانوں کی آنکھوں کی عشرت بنی جائیں گی، ان کی آنکھوں کی سکائی ہوئی لگے گی۔ کھانے کے انداز میں جو شاعر پڑھے ان کو بلاؤ، تھوڑا اپڈیٹ رہنے والے شعراء کو بلاؤ۔ معاف کیجئے گا، سماج کی یہ درد و کرب ہیں، ان درد و کرب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے کون فکر کرے گا؟ صاحب داڑھی کٹا کے شعراء آتے ہیں، آپ کے یہاں نعت النبی پڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ آپ بہیس ہو، ایسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ اگر بلاتے بھی ہو ان سے کہو کہ آپ آئندہ داڑھی رکھو گے جبھی آپ کو دعوت دی جائے گی۔ یہ نعت النبی پڑھنے کے یہ حضرت حسان کی غلامی میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ سنت رسول سے ان کو پیار نہیں، یہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ آپ یہ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر پینٹ پہن لیے آ گئے، جلسے والوں کو دکھانا مقصود ہوا، اس کے بعد ہم نے کپڑے پہن لیے۔ ایسے لوگوں کو آپ بلاتے ہو، کیا ملے گا ان جلسوں سے؟ کیا ملے گا ان اس طرح کے نعتیہ مشاعروں سے؟ بزرگوں ساتھیوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن جب بلائے جاؤ گے نا، ایک کی ایسی کٹائی ہوگی، اتنی بری طرح سے حجامت ہوگی نا، ہر انسان جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ اس لیے اگر باتیں کڑوی ہو گئی ہوں، گرا گزری ہوں، معاف کیجئے گا کہ میری ابتدا لکھنؤ سے ہے اور میں نے پوروی یو پی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کے گاؤں اکبر پور بٹو پور میں پہلی بار میری حاضری، کچھ بدنظمیاں ایسی ہیں جس کو بتانا بہت ضروری ہے، اگر وہ بات نہ بتائی جائے تو میں بھی اند اللہ پکڑا جاؤں گا، میری گرفت ہو جائے گی اور آپ کی بھی گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کچھ نشاندہی میں آپ سے کراتا ہوں۔ پہلے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ بیٹھے ہوئے ساتھی بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہوگی یہ جو روڈ پہ صاحب لوگ کھڑے ہیں، یہ اگر کسی چوکی کے کپتان نہیں ہیں یا اگر یہ چوکیدار نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مچے غلامی ہیں، تو گزارش ہوگی کہ آپ جلسہ گاہ کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں کے جلسوں کا اب حال بہت برا ہو چکا ہے۔ وہ حال برا اس لیے بھی ہے کہ اتنی دکانیں لگ جاتی کہ لوگوں کو کھانے سے فرصتی نہیں ہے۔ یہ پیٹ میرا جہنم کا گڑھا ہو چکا ہے، کتنا بھی ڈال دیا جائے اللہ خیر کرے، پتہ نہیں بھائی پیٹ ہے کہ اس میں بھوسا ڈال رہے ہیں، چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے، اندر کہاں ہضم ہوگا کہنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو کہ کھاتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری بہار اور جھارکھنڈ کی طرف کا جلسہ وہاں کھانے کی دکانیں کم ہوتی ہیں، عورتوں کے میک اپ کی دکانیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ صرف میلہ ٹھیلا بن کے رہ گیا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اتنی لٹ ماری جا رہی ہے مسلمانوں کو، اتنی کٹائی اور پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، ہر جگہ مسلمان بستی کو پکار کر رہا ہے۔ ان کا کام کچھ نہیں رہ گیا، بس حکومت کو گالیاں دینا ان کا کام رہ چکا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو خود ہم ہیں۔ ہمارے کارنامے اتنے گندے ہو چکے، ہم اتنے نکمے ہو چکے، اتنے گری ہوئی میری حرکت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میرے نبی نے کبھی فرمایا تھا یاد رکھو جب تمہارا رشتہ دین سے جڑا ہوگا، جب تمہارے ساتھ دین کی کنیکٹیویٹی ہوگی تو یاد رکھو تم تھوڑے لوگ رہو گے، تمہاری تعداد مختصر ہوگی، لیکن تم جہاں جاؤ گے وہی فتح و نصرت کی تاریخ رقم کرتے چلے جاؤ گے۔ لیکن آج ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی شبیہ خراب ہے، مسلمانوں کو درد و کرب سے گزرنا پڑ رہا، لیکن مسلمان ہیں کہ خواب خرگوش سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ آپ جلسے میں آتے ہو، نعتیہ مشاعرے میں آتے ہو، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ گھر سے ٹوپی لے کے نکل جاتے، بھائی نعت النبی سننے آ رہے
ہیں, شیطان سے اپنے آپ کو پناہ لے لیتے. لیکن نہیں صاحب, جس حالت میں آئے, نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں, بس نعت النبی سنیں گے کان کی لذت کے خاطر. یاد رکھو, اگر دین کی بات صرف لذت کی خاطر سنی جائے گی تو ہمارے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شیشے کو پگھلا کر ڈالے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, باتیں کچھ کڑوی ہو گئی ہوں تو معاف کیجئے گا. میں نے رسول احمد بھائی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے یہاں کل کا پروگرام تھا, نور پور کا تڑوا کا پروگرام, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی ہے. یہ ہمارے ماشاءاللہ دل کی آواز مشاعرہ میڈیا کے نام سے کور کر رہے ہیں, آپ کی ہر نقل و حرکت قید ہو رہی ہے. لیکن نہیں صاحب, ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے, یہ جتنے نوجوان دکھ رہے ہیں میرے بیٹو آپ بھی برا مت ماننا, آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں, آپ کیا سمجھتے ہو یہ بڑا سا موبائل نے آپ کو بندر بنا دیا ہے, بالکل بندر بنا دیا ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہو یہ سیل فون ہے؟ یہ سیل فون نہیں ہے, یہ ہیل فون ہے. یہی فون ہے جو جہنم میں پہنچا رہا ہے. اس فون کے مس یوز سے, اس فون کے غلط استعمال کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بچیاں تباہ ہو رہی ہیں, ارتداد کے عادی کے شکار ہو رہی ہیں. شاید آپ کو معلوم نہ ہو, اس ہندوستان کا رزلٹ صرف 1 سال کی مدت میں 8 لاکھ ہماری بہن بیٹیوں نے غیروں کے دھرم کو اپنایا ہے. 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ گاؤں دیہات کے لوگوں کی بھی حالت اب بہت بری ہو گئی ہے. کھلے میں پیخانہ جاتے ہیں, کھلے میں گندگی کرتے ہیں. بزرگوں ساتھیوں, بہت سوچنے کا وقت ہے اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کا وقت ہے. میں پھر ایک بار آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر سنو, کھڑے نہ رہو, سڑکوں پہ نہ رہو, جلسہ گاہ میں آؤ. میں مفتی ہوں میرے ساتھ, کیونکہ میں نے ندوے سے فراغت کی ہے اور میں وہیں افتاح کر کے 3 مہینہ میں نے دارالقضا میں زندگی گزاری ہے. میرے تجربات ہیں, میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر مسلم حالات اتنے برے ہو گئے ہیں, ہماری سوسائٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کہاں کہاں رونا روئیں, کس کس مرحلے کے رونے روئیں. بہت شرم آتی ہے. اللہ خیر کرے, اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا کرے. جگہ خالی ہیں بھائیو, آپ سے بھی گزارش ہے پنڈال میں آ جاؤ. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر مسجد کی جگہ خالی ہو, یہ علماء طبقہ تشریف رکھتے ہیں, یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, یہ بہت اچھی طرح آپ کو یہ بات بتائیں گے. اگر مسجد کی جگہ خالی ہو, مسجد کی جگہ خالی رہتے ہوئے کوئی باہر نماز ادا کرے کسی کے گھر میں یا کوئی صحن میں, بتاؤ اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے اراکین کمیٹی نے یہ جو پنڈال سجایا ہے, اس پنڈال کے نیچے آ کر سننے کا جو ثواب ہے وہ باہر آ کر سننے کا ثواب نہیں مل سکتا, کیونکہ صرف سننا مقصود نہیں ہے, قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, علماء کرام تشریف لائے ہیں, شورائے اسلام تشریف لائے ہیں. جائے کہ آج ہمارے شورا کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا, جیسی روح ویسا فرشتہ. آپ بھی بگڑ چکے, اس لیے آپ کے شورا بھی بگڑ گئے. کبھی آپ نے اپنے شورا سے کہا کہ آپ گانے کے انداز میں کیوں کلام پڑھتے ہیں؟ لیکن نہیں صاحب, آپ کو ایسے ہی شاعروں کو پسند کرتے ہیں جو دنیا والا کام کرتے ہیں, جو گانے کے انداز میں ترنم پیش کرتے ہیں. لیکن یہ نوجوان نسل اللہ خیر کرے, یہ رومال لے کے اچھلتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ باپ کی بارات میں آئے ہوں. شرم نہیں آتی ہے نوجوانوں کو. خدارہ باتیں کڑوی ہو گئی ہوں, لیکن سدھارو اپنے آپ کو. کب تک یہ ہماری بگڑی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ کسی کو فکر نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ویکتی ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. باپ ہو, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے گھر کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں, آپ کے بہو بیٹی کی عزت محفوظ ہے, ان کے سر پہ دوپٹہ ہے, ان کے چربے, ان کے چہرے پہ چادر حیا, چادر فاطمہ ہے. آپ نے فکر نہیں کی, آپ نے صرف بچی کی ایڈمیشن کرا دیے اسکول میں, کالج میں. وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, کس سے چیٹنگ کرتی ہیں, کس سے باتیں کرتی ہیں. آپ نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی. ہم لوگوں کے پاس اتنے میسیجز آتے ہیں, اتنی کالیں آتی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے آج دل کی آواز کے سامنے جو مشاعرہ میڈیا ہے, میں کہتا ہوں ہم لوگ تنگ آ جاتے ہیں, لیکن سمجھاتے ہیں میری بہن آپ خدا کے واسطے
واسطے کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو، تم سمجھو اسلام کی مقدس بیٹی ہو۔ لیکن کون سمجھائے ان لڑکیوں کو؟ انہوں نے تو صرف عیش و عشرت کے خاطر، کان کے لذت کے خاطر، خواہشات کی تکمیل کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو بیرحمی کا شکار کر دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ بھائی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بہنوں کی حرکت پہ آپ دھیان رکھو، بہن سے پیار سے کہو کہ بہن رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، موبائل ان کے ہاتھ سے لو۔ باپ ہو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بڑی بیٹی کالج جاتی ہے، اسکوٹی پہ جاتی ہے، کس کے ساتھ اس کے افیئر ہیں، کس کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہے، کن کن سے ان کی کنسلٹنگ ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھو 1925 میں ایک تحریک وجود میں آئی تھی، آپ کہو گے کہ مفتی صاحب تقریر کرنا شروع کر دیے، یہ میں تقریر نہیں، مشاعرے کے کچھ ایسی غلط فہمیاں اب اتر پردیش میں خصوصاً آپ کے بارہ بنکی ضلع کی میں بات بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ اتر پردیش میں کئی مشاعرے ہوتے ہیں تو وہ بارہ بنکی ضلع ہے۔ بارہ بنکی کے ایک ایک قصبے میں کئی مشاعرے ہوتے ہیں، خان صاحب الگ کراتے ہیں، پٹھان صاحب الگ کراتے ہیں، سبھاسد کی پوسٹ پہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے یہاں دو لوگ کے مشاعرے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیا یہ مشاعرے کرانے سے ہماری قوم ترقی کر جائے گی؟ کیا یہ جلسے کرانے سے ہمارے قوم کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہوئے گا؟ ہماری بچیوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی؟ اگر ہو جائیں گی تو ایک نہیں دو نہیں، ایک ایک گاؤں میں 10 مشاعرے ہوں۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جائے کہ آپ نے مجھے بہار سے بلایا ہے، میں یہ بات مانگے دہل دیتا ہوں کہ اگر اسی طرح مشاعرے ہوں گے، اسی طرح ہمارے جلسے ہوں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ جلسہ وبال جان ہے، کل اللہ کے یہاں میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی بھی کٹائی ہوگی، اور جو بلائے جانے والے مہمانان کرام ہیں ان کی بھی خیریت کی جائے گی۔ سارے لوگ ایک ہی دھڑ کے آدمی ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ان جلسوں کی روحانیت کو سمجھو۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جلسہ صرف میلہ ٹھیلا بن کے رہ جائے گا، ایک رسم بن کے رہ جائے گا، جلسے کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ آج ویسا ہی لگتا ہے، اب جلسے میں ان شعراء کو نہیں بلایا جاتا جن کی نمازیں نہیں چھوٹتی۔ جناب جمشید جوہر جھارکھنڈ کے ہیں، کبھی کلام آپ سنو، ان کے چہرے پہ کتنی نورانیت ہے، ان کے چہرے کو دیکھو گے خدا یاد آ جائے گا، تہجد گزار شاعر ہے۔ لیکن نہیں، جمشید جوہر کو نہیں بلائیں گے، وہ تو ایسا پڑھتے ہیں، ان کے ترنم اچھے نہیں ہوتے ہیں، کہاں وہ گانے کے انداز میں پڑھتے ہیں؟ گانے کے انداز میں جو شاعر پڑھے ان کو بلاؤ، تھوڑا اپڈیٹ رہنے والے شعراء کو بلاؤ۔ معاف کیجئے گا، سماج کی یہ درد و کرب ہیں، ان درد و کرب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے کون فکر کرے گا؟ صاحب داڑھی کٹا کے شعراء آتے ہیں، آپ کے یہاں نعت النبی پڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ آپ بے حس ہو، ایسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ اگر بلاتے بھی ہو ان سے کہو کہ آپ آئندہ داڑھی رکھو گے جب ہی آپ کو دعوت دی جائے گی۔ یہ نعت النبی پڑھنے کے یہ حضرت حسان کی غلامی میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ سنت رسول سے ان کو پیار نہیں، یہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ آپ یہاں آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر پینٹ پہن لیے آ گئے، جلسے والوں کو دکھانا مقصود ہوا، اس کے بعد ہم نے کپڑے پہن لیے۔ ایسے لوگوں کو آپ بلاتے ہو، کیا ملے گا ان جلسوں سے؟ کیا ملے گا ان اس طرح کے نعتیہ مشاعروں سے؟ بزرگوں ساتھیوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن جب بلائے جاؤ گے نا، ایک کی ایسی کٹائی ہوگی، اتنی بری طرح سے حجامت ہوگی نا، ہر انسان جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ اس لیے اگر باتیں کڑوی ہو گئی ہوں، گرا گزری ہو، معاف کیجئے گا، لیکن مجھے یہ بات کہنا تھا، اعمالکم اموالکم، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے سروں پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا۔ آج آپ یوگی آدتیہ ناتھ اور مودی کو برا بلا کہتے ہو، شعراء کہتے ہیں ان کا ٹانگ توڑ دیا جائے، ان کا ہاتھ توڑ دیا جائے۔ معاف کیجئے گا، اگر کوئی شاعر ایسی شاعری کرتا ہے، مولانا متین اللہ قسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ نے کہا تھا، ایسے شاعروں کا ہاتھ پکڑو اور کہو کیوں قوم کے جذبات کو برانگیز نہ کرتے ہو، کیوں قوم کے نوجوانوں کو آپ بگاڑ رہے ہو؟
آپ توڑو، آپ ان کی آنکھیں پھوڑو۔ یاد رکھو ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، میرا اسلام مجھے نہیں سکھاتا، اسلام کی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے اعمال کے نتائج ہیں جو ہمیں حکومت کی شکل میں، حکمرانوں کی شکل میں ملے ہیں، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جس دن ہم لوگ چٹان کی طرح ہو گئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہو گئے، نبی کی سنتوں کو دانتوں تلے چبانے والے ہو گئے، اس دن انشاءاللہ ہماری تعداد کم ہوگی، لیکن ہم جہاں جائیں گے تاریخ ہماری ہوگی، میدان ہمارا ہوگا، لشکر ہمارا ہوگا۔ بزرگوں ساتھیوں، آؤ صحابہ کی تاریخ کی طرف، لوٹ آؤ بلال حبشی کی تاریخ کی طرف، لوٹ آؤ حضرت یاسر اور عمار اور حضرت خباب کی تاریخ کی طرف۔ آپ کو صحابہ کی تاریخ آواز دیتی ہے۔ بزرگوں ساتھیوں، یہ ہمارے کچھ تمہیدات تھے، کچھ کڑوا سچ تھے جس کو آپ نے نگل لیا۔ الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے گزارش ایک بار پھر میں مارکیٹ میں جو بھائی ہیں یا میرے بھائی جو کھڑے ہیں، آپ تو یار کے ایکسٹرا کے ڈانس میں نہیں آئے ہو، آپ نعت النبی کی مجلس میں آئے ہو۔ یاد رکھو نعت یا مشاعرہ ہے، یہ کوئی ناچ یا مشاعرہ نہیں ہے۔ میں آج کل اکثر فیس بک میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اب تو نعت یا مشاعرے میں یہ ہماری لڑکیاں بھی جا رہی ہیں جو شاعرہ کہلاتی ہیں، وہ بھی جا کر آپ لڑکیوں کی زبان سے لڑکیوں کے نعت سنتے ہو، ان کو آپ دیکھتے ہو۔ نبی نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب۔ مسند احمد کی روایت ہے، لڑکیاں نعت پڑھتی ہیں، یہ نوجوان لڑکے یہ چھوٹے چھوٹے اٹھنی چمنی ان کی جذبات کو بھی برانگیختہ کرتے ہیں، اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کے دلوں میں کرنٹ لگ رہا ہو۔ یاد رکھو یہ سوسائٹی برباد ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے، ذمہ دار لوگوں کو حوض کے ناخن لینا پڑے گا۔ اگر اس طرح کے کوئی مشاعرے ہو، بائیکاٹ کرو ایسے مشاعروں کا جس میں تمہارے یہاں لڑکیاں آتی ہوں، لڑکیاں نعت پڑھتی ہوں، وہ سنی کم جائیں گی، دیکھی زیادہ جائیں گی، نوجوانوں کی آنکھوں کی عشرت بنی جائیں گی، ان کی آنکھوں کی سکائی ہونے لگے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی نوجوان کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کے دلوں میں خواہشیں ابھرتی ہیں، انگڑائیاں لیتی ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ یا تو انسان زنا کے راستے کو اپناتا ہے، یا تھوڑا بہت اگر اس کے دل میں ایمان بچا ہوا ہوتا ہے تو نکاح کر لیتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ واجب کا بھی ہے اور ایک درجہ حرام کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے۔ آج میں یہ بات بوانگ دوہل کہہ سکتا ہوں، اکثر و بیشتر نوجوان 15 سال 14 سال کے لڑکوں پہ نکاح واجب ہے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ہاں گارنٹی اور پروف اور ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، سارے لڑکوں پر آج کل نکاح واجب ہے۔ انہوں نے موبائل میں غلط فلمیں دیکھی ہیں، غلط فوٹوز دیکھی ہیں، ننگی ننگی فوٹو دیکھی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جذبات بھی بالکل بے قابو ہو گئے ہیں۔ یہ جن کو دیکھتا ہے ان کے دل میں خواہشات انگڑائیاں لیتی ہے۔ جب خواہشات انگڑائیاں لینا شروع کر دے، آپ اپنے آپ کو انسیف سمجھنے لگ جاؤ، ان کنٹرول سمجھنے لگ جاؤ، تب سمجھو کہ آپ پر نکاح واجب۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ پہ نکاح واجب ہے کہ نہیں۔ بتاؤ یہ 28 سال کا لڑکا، 32 سال کا لڑکا، اس سے پوچھو شادی کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں شادی کرنے کے لیے پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، لیکن 4 5 گرل فرینڈ بنانے کے لیے پیر پہ کھڑے ہیں صاحب، یہ تو پھر گناہ کرنے کے لیے پیر پہ کھڑے ہیں۔ تو دھیان رکھو اور یاد رکھو قیامت کو تم دعوت دے رہے ہو اور بہت قریب ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ 3 بڑی نشانیاں جو بخاری شریف میں بتائی گئی ہیں، ان میں اہم علامتیں یہ ہیں کہ دینی تعلیم کو اٹھا لیا جائے گا، دینی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے گا، اور دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے شراب نوشی، سٹہ بازی، جوا، یہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی۔ آج میرا نوجوان، اتنا چھوٹا چھوٹا نوجوان ہم لوگوں نے دیکھا، خاص کر کے آپ کے اتر پردیش میں 12-13 سال کا لڑکا، 8 سال 9 سال کا لڑکا گل منجن کرتا ہے، پڑیا کھاتا ہے، راج نواز اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے۔ یہ بتاؤ یہ نشہ نہیں تو کیا ہے؟ ابھی یہ چھوٹا چھوٹا نشہ کر رہا ہے، کل چل کر یہ بھانگ پیے گا اور کچھ کرے گا اور کچھ کرے گا، چھوٹا کام کرے گا تب نہ آدمی
بڑا کام کرے گا۔ بھائیو بزرگوں، یہ تین چیزیں تھیں۔ تیسری اہم چیز یہ تھی کہ نکاح کو آدمی بہت مشکل کام بنا دے گا اور زنا کو آسان کر دے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، نکاح اتنا بھاری بھرکم کام ہو چکا کہ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے تو ظاہر ہے ٹائم پاس ہو رہے ہیں، دل کے ساز و سامان تو اسے مہیا ہیں، مل ہی رہے ہیں، پھر یہ نکاح کیوں کرے گا؟ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔